اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بڑے دکھی دل کے ساتھ میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سن 2007 میں ہم پر ایک ایسا ظلم کیا گیا جسے دنیا میں کفار نے بھی تسلیم کیا کہ یہ کربلا ثانی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اور جو ظلم و ستم کیا گیا اس کے گواہ آپ سارے بھی ہیں، میڈیا کے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ یقیناً اب تک ان کے پاس وہ فوٹیج موجود ہوگی جس میں مارٹر مارے جا رہے ہیں، آنسو گیس پھینکے جا رہے ہیں، پیٹرول بم مارے جا رہے ہیں۔ غازی صاحب کی گفتگو، غازی صاحب کا یہ کہنا میری والدہ کو گولیاں لگ چکی ہیں، میں انہیں کلمہ پڑھا رہا ہوں، میرا باہر نکلنا، سرنڈر ہونا، پھر تھانوں میں جیلوں میں جانا، ہمارے بچے بچیوں کا 6 سال تک مقدمے بھگتنا، پھر بری ہو جانا ہر چیز میں۔ ہمیں کہا گیا جی اندر دہشت گرد ہیں، ثابت نہیں کر سکے۔ ہمیں کہا گیا غیر ملکی ہیں، ثابت نہیں کر سکے، کر بھی نہیں سکتے۔ ہمیں کہا گیا کہ اندر آپ لوگوں نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں جو GHQ تک جا رہی ہیں، پارلیمنٹ تک جا رہی ہیں۔ جامعہ افسا کی زمین آج تک موجود ہے، اور میں ابھی بھی دعوت دیتی ہوں کوئی بھی عدالت چاہے اس کی کھدائی کروا کے دیکھ لے، زمین گواہی دے گی کہ اندر سرنگیں نہیں ہیں۔ بچے بچیوں کے جسموں سے بہتا ہوا خون، ان کے اڑتے ہوئے چیتھڑے، ان کی گرتی ہوئی لاشیں، کلمے کی آوازیں، اور تنہائی، نہتے ہونا، بہت زیادہ ظلم اور ستم۔ پھر اس کے بعد بات اسی پہ بس نہیں ہوئی، جب مار دیا تو ان کا دل پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے فاس فورس ڈال دی، جن کی گواہی بریگیڈیئر ذوالفقار نے بھی دی، اور ابھی ان کے ایک اور ریٹائر ہوئے ہیں جنرل صاحب، انہوں نے انڈیا کے راہ کے ایک افسر کے ساتھ مل کے جو کتاب لکھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک تھانے دار کا کام تھا جو فوج نے کیا، اور اتنا ظلم کیا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے بعد حکومت کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنا ظلم جو ستم کیا گیا ہے اس کا کچھ مداوع ہونا چاہیے، تو ہمیں مختلف جگہ دکھائی جاتی رہیں۔ آج جامعہ افسا کی ایک شاخ ڈلہ چھاپر، جہاں ابھی بھی باہر پولیس موجود ہے، سب سے پہلے مجھے وہ دکھائی گئی۔ پھر اس کے بعد مجھے سملی ڈیم سے آگے ایک گاؤں میں شیخ زید نے ایک عمارت ٹیکنیکل کالج بنایا تھا، تو وہ مجھے دکھایا گیا کہ یہ 300 کنال پر ہے، آپ لے کے بچیاں یہاں شفٹ ہو جائیں۔ بہت دور تھا، میں نے انکار کیا۔ پھر 2-3 جگہیں اور دکھائی گئیں۔ کرتے کرتے H11 میں ایک پلاٹ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کے دکھوں کا ازالہ ہو جائے۔ سن 2008 میں پنڈی جسٹس حبیب الرحمان صاحب کی عدالت میں دہشت گردی کے مقدمات کی پیشی کے سلسلے میں گئی ہوئی تھی۔ وہاں اپنی حاضری لگوانے کے بعد میں کمرے سے نکل رہی تھی کہ ان کا ریڈر آیا کہ سپریم کورٹ سے حکم آیا کہ ان کو وہاں بھیجا جائے، سو موٹو ایکشن کے تحت جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں ان کی پیشی ضروری ہے۔ میں وہاں سے نکلی، سیدھی عدالت میں چلی گئی، سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں اس وقت پیش ہوئی۔ مجھے جاتے ہی اندر کھڑا کر دیا گیا سامنے کہ آپ بیان دیں۔ میں نے جب دیا تو سب کے سامنے وہ بیان ہے، اس میں نے حقیقتیں ہی بیان کی اپنی طرف سے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں جس میں رنگ سازی کروں۔ اس کے بعد فیصلے صادر ہونا شروع ہوئے، تو بہت سارے فیصلے صادر ہوئے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جامعہ حفصہ بنا کر دیا جائے 1 سال کے اندر اندر شہداء کو کہ ورثاء کو دیت دی جائے، جامعہ حفصہ کی ٹیچرز کی تنخواہیں دی جائیں، جامعہ حفصہ کے بل ادا کیے جائیں، جامعہ حفصہ کے اخراجات اٹھائے جائیں۔ سن 2008 گزرا، 9 گزرا، 10 گزرا، بس یہی کچھ چلتا رہا کہ آپ یہ پلاٹ لے لیں، وہ جگہ لے لیں، یہ پلاٹ لے لیں، وہ جگہ لے لیں، کچھ معاملات سیٹ ہو جائیں۔ لاسٹ پھر اس پلاٹ کی باری آئی تو مولانا صاحب نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ ہم لے لیتے ہیں، خالی میدان ہے 1122 والوں کے دفتر کے ساتھ۔ ظہور احمد علوی صاحب کو بلایا گیا،
काजी अब्दुल रशीद साहब आए, नज़ीर फारूकी साहब आए, मौलाना साहब थे, मैं थी, कुछ और पुलिस के अफसरान थे। सबकी मौजूदगी में चीफ कमिश्नर साहब थे, आमिर अली अहमद साहब थे, एसी थी मरियम, वो वहाँ मौजूद थी, अकबर हयात साहब मौजूद थे। नाम गिनवाने का मकसद ये है कि आपको हकीकत का इल्म हो जाए कि किसी चीज पे हमारा दावा वैसे ही नहीं है, हमने कब्जा नहीं किया। वो प्लॉट हमें दिया गया, मिठाई तकसीम की गई, एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई कि जी बड़ा मसला हल हो गया। हम मुतमईन हो गए कि चलें, किसी ने तो हमारी अश्कशोई की। मौलाना साहब लाल मस्जिद जाते रहे, आते रहे। सन 2014 आया, पेशावर का सानिहा हुआ, बहुत बड़ा सानिहा था। जैसे बच्चे हमारे वैसे वो बच्चे भी हैं। यहाँ भी माओं के साथ जुल्म किया गया, वहां पर भी माओं के साथ जुल्म ही हुआ, उसकी तायद नहीं की जा सकती। लेकिन उसको आड़ बनाकर मौलाना साहब के लाल मस्जिद जाने से रोका गया, और ये नहीं कहा गया कि जी आपको डिसमिस कर दिया गया है, कुछ भी नहीं। बस जी आप जा नहीं सकते। जब जाते हैं तो पुलिस आ जाती है, रेंजर्स आ जाती है, कैदियों वाली गाड़ियां आ जाती हैं, आंसू गैस वाली गाड़ियां आ जाती हैं, और एक जंग का माहौल बना दिया जाता है। मैंने बहुत पूछा वजह क्या है, वजह क्या है, वजह क्या है। सन 2014 से आज तक पूछती आ रही हूँ। अब आकर पता लगा जी आप सन 2014 के बाद से हमने आमिर साहब को खतीब बना दिया गया, आप वहां नहीं जा सकते। सरकारी तरीका ये होता है कि अगर किसी शख्स को किसी पोस्ट से हटाया जाता है तो उसको बता भी दिया जाता है कि भाई तुम्हें हमने यहाँ से हटा दिया। मौलाना साहब को किसी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ मसाइल पैदा किए गए। फिर उसके बाद प्लॉट के लिए कोशिशें की। मैं खुद गई वापटा के दफ्तर, मैंने जाकर दरख्वास्त दी हमें बिजली का मीटर दिया जाए। बिजली का मीटर दे दिया गया। अगर मेरा उस प्लॉट पे कब्जा नाजायज था तो मुझे बिजली का मीटर क्यों दिया गया? और अगर इनको एतराज ही था तो 20 दिन थे, कानून के मुताबिक 20 दिन के अंदर अंदर फरीक सानी रिट दायर कर सकता था। जिनको अब हमसे मसला है वो रिट दायर कर सकते थे कि जिनको ये प्लॉट ना दिया जाए, हमें इश्यूज हैं। हमने कौन सा खुद मांगा था, या हमने खुद जाके जगह कौन सा चुनी थी कि हमें ये दी जाए? हमें तो दी गई थी, हमने ले ली। हमें क्या पता कि आपको क्या इश्यूज हैं, और क्या इश्यूज अगर थे तो उनको बैठ के हल नहीं किया जा सकता था? हमें नहीं कहा जा सकता था कि जी आप आए बैठ के बात करते हैं, यहाँ पर आपको प्लॉट दिया गया है, हमें कुछ मसाइल हैं, हमारे कुछ खदशात हैं, हम आपको कहीं और दे देते हैं। नहीं, हमने वहां पानी की टंकी बनवाई, बुनियादें खड़ी कर ली, पिलर बुनियादें खोद ली। हमारे इंजीनियर साहब का इंतकाल हो गया, काम बीच में रुक गया। तो उसके बाद मुस्तकिल इनकी तरफ से ये आता रहा, आप यहाँ तामीर नहीं कर सकते, आप तामीर नहीं कर सकते, आप तामीर नहीं कर सकते, ये आपका प्लॉट नहीं है। अभी फरवरी की बात है, जब एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग आए, मैंने खुद बात की। मैंने उनसे कहा कि देखो सरहदों पे जंग लगी हुई है, आप इन हालात में हमें परेशान ना करो, हम आप लोगों के लिए दुआ गो हैं। और ये प्लॉट मैंने किसी से मांग के नहीं लिया, भीख में मुझे दिया गया है, और ये मेरा हक बनता था। मेरा आपने कम से कम 22-25 कनाल तो कम से कम जामिया हफ्सा की जगह पर 3 मंजिला इमारत आपने गिराई है, जुल्म और सितम की दास्तान रकम की है आप। उसके बाद अगर हुकूमत मुझे कुछ दे रही है तो वो मेरा हक बनता है, और वो आपने खुद दिया है। आप बराए मेहरबानी मुझे परेशान ना करें। मुझे कहा गया जी 23 मार्च तक का मसला है। मैंने कहा इस रड़े मैदान से आपके F-16 नहीं उड़ना है, यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, कोबरा हेलीकॉप्टर। सामने अलहुदा इंटरनेशनल की इमारत है कि आपने उसे खाली करा लिया। 2 कदम पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसे खाली करा लिया। उसके साथ एक और यूनिवर्सिटी बनी हुई कि आपने उसे खाली करा लिया? नहीं जी, उसे तो खाली नहीं कराया। मैंने कहा साफ बात है भाई, मुझे आपकी बातों से साजिश की बू आ रही। ये मामला चलता रहा। फिर एक दिन मैं अपनी बच्चियां वहां छोड़ आई। मुझे कहा गया जी बच्चियां वापस ले आए, प्लॉट आपका ही। और आप हमारा रवैया देखें कि हमने कहा ठीक है, झगड़ा मकसद नहीं है, ये कागजात मौजूद हैं, कागजात भिजवा भी दिए गए इनकी तरफ के, देखें आपके इल्म में है ये कागजात हैं, आप ये देख लें, इस मसले को हल करें। इंतजामिया को फोन करूं तो इंतजामिया फोन ना उठाए। उसके बाद इनके कहने पर मैंने बच्चियां वापस बुला ली, और अगले ही दिन इन्होंने पुलिस ले जाके मदरसे को, मस्जिद को ताला लगा दिया। बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई? फिर मामला चलते रहे। जब इन्होंने ज्यादा सताया तो मौलाना साहब
لال مسجد چلے گئے. وہاں گئے تو وہاں کے معاملات بھی بڑے عجیب و غریب، کبھی تفصیل سے آپ کو میں بتاؤں گی. اس کے بعد اب یہ ہے کہ مستقل ہمارا گھیراؤ ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. کیا ایلیگیشن ہے میرے اوپر، مولانا صاحب کے اوپر، میری بچیوں کے اوپر؟ کچھ بھی. ایک جمعے میں ہماری ایک استانی اور ایک بچی کو لال مسجد جاتے ہوئے ڈرائیور سمیت ارسٹ کر لیا. شام 4:30 بجے اسے چھوڑا. بچی کا کیا قصور تھا؟ استانی کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں. قصور صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پردہ دار با حیا بیٹیاں. اگر یہ میرا کی نسل ہوتی، اگر ابھی جس کو ایوارڈ دیا گیا ہے یہ اس خاتون کی کوئی نسل ہوتی تو شاید ساتھ پہنچا کے آگے پھولوں کی چادر پہنا کے آگے چھوڑ کے آتے. اب جو عدالت میں کیس لگا، اتنا ظالمانہ فیصلہ، اسی سپریم کورٹ میں نواز بھٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، اسی کی خلاف ورزی. 12 سال بعد آپ ایک طے شدہ حل ہوئے کیس کو دوبارہ اٹھاتے ہیں. پھر اسی کیس میں آپ باقی کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرتے، آپ ان سے نہیں پوچھتے. پہلا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اس خاتون کو پلاٹ کیوں دیا گیا، سرکاری زمین ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ پلاٹ مجھے نہیں دیا گیا تھا، وہ جامعہ کے لیے دیا گیا تھا، میری سرپرستی میں دیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ میں پرنسپل ہوں، میں وہاں پر مدرسہ چلاؤں گی. پلاٹ میری ذاتی ملکیت نہیں تھا اور مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے. پورے پاکستان میں 1 انچ زمین میرے یا مولانا صاحب کے نام پہ نہیں ہے. اور اس عدالت نے حکم دیا تھا دیت دی جائے. اس مرتبہ جو پیشی کروائی گئی اس میں دیت کا تذکرہ ہی نہیں. اس عدالت نے کہا تھا کہ ان کے بجلی کے بل دیے جائیں، انہوں نے وہ بجلی کے بل نہیں دیے. اس عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ اساتذہ اور اساتذات کی اور عملے کی تنخواہیں دی جائیں، وہ نہیں دی گئیں. اس عدالت نے کہا تھا ان کے اخراجات اٹھائے جائیں، وہ اخراجات نہیں اٹھائے گئے. کسی مسئلے کو نہیں چھیڑا گیا، لے دے کے صرف ایک پلاٹ. اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ جی ان کو پلاٹ چاہیے تو 200 گز. جناب علی ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی. 200 گز کا تو ان بڑے بڑے افسران کے گھروں میں صحن ہوتا ہے. آپ کے بچوں کے لیے وہاں فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، کرکٹ سے شغل فرماتے ہیں. آپ میری 4000 2000 3000 بچیوں کے لیے 200 گز دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں میرا گھر گرا کے میرے پیسوں سے بنا ہوا، میری زمین پہ بنا ہوا. اس جامعہ حفصہ کے کو ایک خاص پراپگنڈے کے تحت کہا گیا کہ یہ سرکاری زمین، وہ سرکاری نہیں تھی. میری ساس نے اس کی قیمت میں اپنا زیور بیچ کے لگایا تھا، وہ ہماری ذاتی زمین تھی. میری ذاتی زمین پر ہمارے پیسوں سے بنا ہوا جامعہ، اور آپ حکم صادر فرماتے ہیں کہ حکومت اس کو 200 گز پہ بنائے اور بنانے کے بعد خود چلائے. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ آج تو حقیقی معنوں میں انصاف کا قتل ہوا. ہمارے مدارس دنیا میں نمبر 1 ہیں، اور جس نظام کے تحت یہ عدالتیں چل رہی ہیں یا اس حکومت پاکستان کے تحت جو یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، وہاں پاکستانی یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے. یہاں سے ایم فل کر کے بچہ اور بچی باہر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ابتدا سے دوبارہ پڑھیں. آپ اپنی یونیورسٹیوں کو تو سنبھال لیں. آپ مدارس کو کسٹڈی میں لینے کی بات کرتے ہیں. اور اتنا عظیم ظلم کربلا ثانی جس ادارے پہ ہوا، آپ اس کی اشکشوئی نہیں کر سکتے تو اس کے زخموں پر نمک بھی مت چھڑکیں. مجھے سخت تکلیف ہے، مجھے سخت دکھ ہے، اور میں اپنے دکھ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. اسی لیے عدالت کے اس رویے نے بار بار ہمیں بتایا ہے کہ یہ نظام ہے جو دراصل پاکستانی عوام کا دشمن. یہ طاقتور کی انگلی کے اشارے کو دیکھتا ہے، یہ طاقتور کی انگلی کے اشارے کو دیکھتا ہے اور غریب کو پیستا ہے. ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے ایک الٹا فیصلہ دے دیا گیا جسے ہم رد کرتے ہیں. ہم اسے قبول نہیں کرتے، قطعی قبول نہیں کرتے. میرا گھر کیوں گرایا گیا؟ میرے بچے کیوں مارے گئے؟ میری بچیاں کیوں ماری گئیں؟ ہمیں کیوں عدالتوں میں گھسیٹا گیا؟ کیوں کہا گیا اندر دہشت گرد تھے؟ کیوں کہا گیا غیر ملکی تھے؟ کیوں کہا گیا سرنگیں تھیں؟ کیوں کہا گیا یہ ہے وہ ہے؟ یہاں تک کہ ان کے رشید نیازی ایس ایچ او نے خود تسلیم کر لیا کہ جو اسلحہ ہمارے ذمہ لگایا تھا وہ انہوں نے خود رکھوایا تھا. ہم نے سب کچھ برداشت کیا اس وطن پاکستان کی خاطر. اس کا صلہ یہ عدالتیں ہمیں یہ دے رہی ہیں. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ یہ نظام ظالمانہ نظام ہے جو ایک مظلوم کی اشک شوئی نہ کر سکے. پڑھے لکھے افراد ہیں
جاہل تو ہم ٹھہرے نا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا. اور مجھے یہ لگ رہا ہے شاید اللہ کی ناراضگی جو جامعہ حفصہ کے حادثے کے بعد سے شروع ہوئی تھی، آج تک پاکستان ان حالات سے نکل نہیں سکا، شاید اس ظالمانہ فیصلے کے بعد بڑھ جائے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے، اس فیصلے کے بجائے اس فیصلے پہ عمل درآمد کرائیے جو سن 2008 میں ہوا تھا. وہ اسی عدالت سے ہوا تھا، 2007 میں ہوا تھا اور اسی عدالت سے ہوا تھا. جب یہی عدالت تھی، یہیں بیٹھنے والے معزز جج تھے، تو اس فیصلے کو ریجیکٹ کروانے والی طاقتیں کون ہیں اور وہ کیا چاہتی ہیں؟ بیٹھیں. میں نے بار بار ان کو کہا ہے ہم بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بتا دو کہ یہ اتنا زیادہ تم نے باہر فورس کیوں لگائی ہوئی ہے، یہ جنگ کا ماحول کیوں بنایا ہوا ہے. لیکن کسی سوال کا کوئی جواب نہیں. یہ رویہ کیا اسٹیٹ کا ہوتا ہے اپنی عوام کے؟ میں حیران ہوں. یہ جو ابھی سانحہ ہوا تھا جس میں 38 مسلمان شہید کیے گئے ایک کافر ملک کے اندر، اس کی وزیر اعظم کو دیکھ کر مجھے حسرت ہو رہی تھی، کاش ایسی کوئی وزیر اعظم ہمیں بھی مل جاتی. اس خاتون نے کافر ہوتے ہوئے اپنے سر پہ حجاب پہن لیا. ان کے لڑکے لڑکیاں مسجدوں کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. ان کی کافر خواتین مسلمان بیٹیوں کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. وہ خاتون ایک ایک زخمی کے گھر گئی، ایک ایک شہید کے گھر والوں کو گلے لگایا. اور یہاں کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ جو آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ ہمیں ستاتا ہے. ہمارے متعلقین کو تنگ کیا جاتا ہے، تعاون کرنے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور پھر طرح طرح سے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ناطقہ بند کیا جائے. کیا میرا جرم یہی ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں؟ میرے باپ کی نیشنلٹی پاکستان کی ہے، میری ماں نے ہجرت کی، میری ماں کا سارا خاندان پاکستان بنتے وقت شہید ہوا ہے. یہ جرم ہے ہمارا؟ مولانا صاحب، ان کی تو ساری نسلیں یہی پاکستان ہی میں پیدا ہوئی ہیں. یہ بچے بچیاں ان میں سے کوئی غیر ملکی نہیں ہے. ہمارا جرم کیا ہے؟ کھل کے بتا کیوں نہیں دیتے کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم دینی تعلیم دیتے ہو، تم قال اللہ قال رسول کا نعرہ لگاتے ہو، تم حیا علی الجہاد کی باتیں کرتے ہو، تم اس نظام کے خلاف بولتے ہو. ہاں، ہم بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے. اللہ نے جب تک جان میں جان رکھی یہ زبان بولتی رہے گی کہ یہ نظام انسانوں کا دشمن نظام ہے، مظلوم کا دشمن نظام ہے، یہ چور کا محافظ ہے، یہ ڈاکو کا محافظ ہے، یہ لٹیروں کا محافظ ہے، یہ ظالم کا محافظ ہے، یہ قاتل کا محافظ ہے. میرا مطالبہ یہی ہے کہ سن 2007 میں ہونے والے فیصلے کو بحال کیا جائے. ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. کیا کر لیں گے؟ سوال تو یہ ہے، کیا پاکستان دوبارہ اسلام آباد کے درمیان میں کسی آپریشن کا متحمل ہے؟ آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ پاکستان 20 سال ایک مرتبہ پھر وہ دھچکے برداشت کرے؟ تو پاکستان کے دشمن ہم نہیں ہیں. خدا کی قسم اگر میں دشمن ہوتی تو میں باہر نکل کے ان کے خلاف مہم چلا سکتی، لیکن آپ سب گواہ ہیں کہ میں نے مہم کوئی نہیں چلائی.